مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ربیع الاول کا ماہ مبارک اس عظیم الشان کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے جو زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، جس کی اطاعت میں ہر فرد، قوم و ملت اور تمام بنی نوع انسان کے لیے بلا امتیاز سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ ماہ ہر سال حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں لیے ہوئے آتا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز سے اس بہار رحمت پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس یاد سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد یا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج کے زمانے تک بتدریج بدلا، مگر تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، صرف طرز ہی بدلے ہیں۔ صحابہ کرام کی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ایک آیت ہی پڑھ دینا کافی تھا اور سارا قرآن ان کے سامنے روشن ہو جاتا تھا۔ پھر اس آئینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر معاملات کے تمام ہی انداز ان کی آنکھوں کے سامنے متحرک ہو جاتے تھے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت مندوں کے لیے ایک جانب تذکرہ رسول تھا تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے لیے کامل ترغیب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کی ایک ایک بات محفوظ کی، آپ کی ہر ادا، انداز اور حلیہ مبارک تک نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء اور مرسلین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود بار بار کیا ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ ان کو یاد کرو اور دوسروں کو یاد دلاؤ، اور جو کچھ تم نے ان سے پایا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یعنی تذکرہ اور یاد کی غرض ان سے حاصل کردہ نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانا یا فروغ دینا بتایا گیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کو مخاطب فرما کر ہدایت دی تو اختتام پر فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان ہدایات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو حاضر نہیں ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک جانب عقیدت و محبت کا چکا چوند پر چار ہے، درود و سلام کے نذرانے کی رنگا رنگ پرتکلف محفل ہے، دوسری طرف کشمیر، فلسطین، برما، شام، یمن اور دنیا کے بیشتر حصوں میں ظلم کے نظام تلے سسکتی دم توڑتی انسانیت ہے۔ ایک طرف کمزوروں کی آہ ہے تو دوسری جانب طاقتوروں کی فرعونیت ہے۔ تازہ ترین منظر فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکیں سرکاری عمارتوں پر آویزاں کر کے گویا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کو آزمانے کی ایک اور کوشش۔ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے اور فخر کرتے ہیں، اس شر پر تمام دنیا میں سراپا احتجاج ہیں۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کی عام ایمانی حالت کتنی ہی شکستہ رہی ہو مگر وہ عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ سرشار رہے ہیں۔ قرآن میں مسلمانوں کو دشمنوں کے حق میں بھی عدل و انصاف کی تعلیم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو اور یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اصل کرنے کا کام سیرت رسول کی آگاہی اور کتب سیرت کے زیادہ سے زیادہ تراجم عام انسانوں کی عام دسترس میں پہنچایا جانا ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ کی امت کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا اسلامی کردار ہمارے عاشق رسول کی گواہی اور کسوٹی ہے۔ گستاخ رسول کا اصل جواب ہمارے عاشق رسول کی سچائی ہے۔ پھر حیات مبارکہ میں عرفات کا وہ میدان بھی ہمارے سامنے رہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 مسلمانوں کے مجمع سے مخاطب ہیں۔ اپنی دعوت رسالت کے حق کو ادا کرنے پر رب کے سامنے جواب دہی کے لیے امت سے معلوم کرتے ہیں، تمام لوگ یک زبان ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا کام پورا کر دیا، امانت الہی کو کما حق ہم تک پہنچا دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار ان گنت شہادت اٹھا کر اپنے رب کو بھی اس پر گواہ بناتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم سب مسلمان اس دعوت دین کو ادائیگی کے لیے اپنے گرد و پیش کے انسانوں کے سامنے خدا کے حضور گواہی کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ کیا تیاری ہے ہماری؟ سلام اس نبی پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس نبی پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، درود اس نبی پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک زبانوں میں، درود اس نبی پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔